میں 12 نقیب ہوئے. اللہ نے فرمایا اسنا عشر نقیبا، 12 جو ہے ان کے سردار. تو یہ نسل چلی. اصل میں ان کا وطن ہے بنی اسرائیل کا ملک شام، فلسطین. حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے، عزیز مصر بنے، تو یہ یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد ہجرت کر کے مصر پہنچی. اس وقت ان کی تعداد تقریباً 90 تھی یا 72 تھی. حضرت یوسف علیہ السلام کے 400 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ملک مصر میں. اس کے بعد فرعون نے ظلم کیا. اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ موسیٰ اپنی قوم کو لے کر یہاں سے ہجرت کر جاؤ اپنے وطن کی طرف، ملک شام کی طرف. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے. اللہ نے سمندر میں راستے بنائے اور فرعونیوں کو غرق کیا. اس وقت ان کی تعداد ہوئی تھی 6,70,000. وہ 72 کے کتنے ہو گئے تھے؟ 6,70,000. یہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں. جب انہوں نے نافرمانیاں کی فلسطین میں بیت المقدس میں، اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا. اور بخت نصر، سپر پاور طاقت، فارس کا کسرا، بخت نصر نے فلسطین پہ حملہ کیا. 70,000 یہودیوں کو قتل کیا، 70,000 ہی گرفتار کیے، اور 70 سال تک تقریباً ان کو بابل یعنی عراق کے اندر قیدی بنا رکھا. جب وہاں انقلاب آیا تب بنی اسرائیل کو آزادی ملی، اپنے وطن پھر سے یروشلم اور فلسطین میں آ کر آباد ہو گئے. تو جب بخت نصر کا حملہ ہوا اس وقت یہ جو 12 خاندان تھے بنی اسرائیل یہ بکھر گئے. 2 خاندان تو پھر وہاں آباد ہو گئے اور باقی 10 خاندان دنیا میں بکھر گئے. اس میں سے کچھ خاندان کے لوگ ہجرت کرتے ہوئے کہیں پر کسی ملک میں جا کر بسنے کے لیے جب فلسطین سے نکلے ہیں تو ان چند خاندانوں کا گزر مدینے پاک کے قریب سے ہوا. یہ اس زمانے کی پرانی جو ہے ہائی وے تھی. یہ قافلے چلتے تھے، مکے والوں کی تجارتی قافلے ملک شام جایا کرتے تھے. تو یہ ہائی وے مدینے کے قریب سے گزرتا تھا. جب یہ چند خاندان ادھر سے گزرے تو انہوں نے مدینے پاک کو دیکھا. اس وقت مدینہ نام نہیں تھا، اس وقت اس کا نام یثرب تھا. قرآن نے مدینے کا پرانا نام بیان کیا ہے، یا اہل یثرب لا مقام لکم. یا اہل یثرب، اہل یثرب یثرب والے، اس سے مراد مدینہ والے. تو پرانا نام یثرب تھا. اور تورات میں، اللہ کی کتاب تورات حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی تھی. کتنا زمانہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 650 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1700 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تقریباً 1000 سال پہلے نوح علیہ السلام کا زمانہ ہے. اور نوح علیہ السلام سے پہلے
تقریباً 2400 سال پہلے آدم علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا ہے. یہ ہم نے جو ہے ایک مختصراً تاریخ بیان کی. عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں موسیٰ عیسیٰ ایک ہی زمانے کے ہوں گے. بات سمجھ میں؟ ایک پٹھان سے کسی نے کہا خان صاحب پیغمبران تو ہر خاندان میں ہوئے، پٹھانوں میں کوئی پیغمبر نہیں ہوا. پٹھان کا دماغ. پٹھان نے کہا خواہ تمہیں کیا معلوم موسیٰ خاں عیسیٰ خاں کون تھے؟ پیغمبر تھے. تو ہم یوں سمجھتے ہیں حضرت موسیٰ عیسیٰ کا زمانہ شاید ایک ہی چھونگا. بہت بڑا فاصلہ. تو بنی اسرائیل کو عروج جو ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوا. تو بنی اسرائیل کے قافلے بکھر گئے. خاندان 12 خاندان، 2 خاندان فلسطین میں آباد ہو گئے اور باقی تمام دنیا میں پھیل گئے. اور یہ جو چند خاندان تھے بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ 3 خاندان بنی اسرائیل کے فلسطین سے چلے ہیں کسی ملک میں آباد ہونے کے لیے. تو ان کا گزر مدینے کے قریب سے ہوا. انہوں نے مدینے پر جب نظر ڈالی، مدینہ کوئی باضابطہ سٹی نہیں تھا اس زمانے میں، الگ الگ چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں، اس پر مشتمل تھا یثرب، الگ الگ چھوٹی بستیاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اس وقت مدینہ شہر نہیں تھا بلکہ مدینہ چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں. بنو نجار کا محلہ الگ، بنو زہرہ کا محلہ الگ، بنو سالم کا محلہ الگ، مختلف تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجار کے محلے کے قریب، حضور کے دادا کی ننیال تھی یہ، تو وہاں آپ نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی اور ازواج مطہرات کے حجرے تعمیر کروائے اور صحابہ کے لیے مکانات تجویز فرمائے. تو گویا اس جگہ پر ایک نئی بستی قائم ہوئی، نیا محلہ. اس کا نام مدینۃ الرسول پڑا، یہ رسول کا شہر، یا مدینۃ النبی، نبی کا شہر. اور یہ مدینۃ الرسول یا مدینۃ النبی سے مشہور ہوا. بعد میں لوگ شارٹ کٹ کے عادی ہیں، اتنا لمبا نام کون لیتے ہیں؟ مدینۃ الرسول یا مدینۃ النبی کے بجا لوگ مدینہ مدینہ، بس مدینے سے ہی مشہور ہو گیا. ورنہ مدینہ ہر سٹی کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں مدینہ، اور وہ ہے مدینۃ النبی، مدینۃ الرسول. لیکن پھر اتنا مشہور ہو گیا وہ مدینے سے کہ اب جب بھی مدینے کا تذکرہ ہو تو فوراً ذہن میں آتا ہے یہ تو آقا کا شہر مدینہ ہے، مشہور ہو گیا. تو وہاں سے جب وہ قافلے گزرنے لگے یہودیوں کے تو انہوں نے وہاں دیکھا کہ کھجوروں کے گھنے باغات ہیں اور کچھ پہاڑیاں جلی ہوئی پہاڑیاں ہیں. ایک دم خیال آیا ان کے علماء کو، انہوں نے تورات کھولی. تورات میں وہ مضمون نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اللہ نے بیان فرمایا تھا. انہوں نے اپنی توراتیں کھول کر اس شہر کو جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ بنے گا وہ صفات بیان کی گئی تھی. نبی کی صفات بھی تھی، نبی کے شہر کی صفات بھی بیان کی گئی تھی کہ اس کی جلی ہوئی پہاڑیاں ہوں گی اور کھجور کے گھنے باغات ہوں گے. تو علماء نے اپنے قافلوں سے کہا کہ ایسا لگتا ہے جس نبی کی بشارت ہماری کتابوں میں ہم پاتے ہیں اور اس نبی کی ہجرت گاہ کی صفات جو پاتے ہیں یہ وہی شہر ہے. لہذا ہمیں جن کا انتظار تھا وہ اس شہر میں تشریف لانے والے ہیں، لہذا ہمیں یہاں آباد ہونا چاہیے. یاد رکھو سب سے پہلے یہودی
3 قبیلے یہاں آ کر آباد ہوئے اور رہ گئے انصار مدینہ. انصار مدینہ اس وقت مدینے میں آباد نہیں ہوئے تھے. کون تھے انصار مدینہ؟ انصار مدینہ کا اصل وطن یمن ہے، یمن کے رہنے والے. وہاں جو ڈیم تھا، قرآن میں اس کا ذکر آیا، ایک ڈیم کا ذکر آیا ہے جس کو سد معارب کہا جاتا ہے، اور ایک طوفان کا ذکر قرآن میں آیا جس کو سیل العارم کہا جاتا ہے. جہاں آئے گا ہم تفصیلات بیان کریں گے. وہ ڈیم جب جو ہے اللہ کا عذاب آیا ان بستیوں پر، وہ ڈیم پھٹنے والا تھا، تو انصار مدینہ کے جد اعلیٰ نے جب دیکھا کہ بڑے بڑے چوہے ڈیم کو کتر رہے ہیں، سمجھ گئے اللہ کا عذاب آنے والا ہے، لہذا اپنی اولاد کو 10 بیٹوں کو لے کر وہاں سے نکلے. 8 بیٹے تو اس شہر مدینہ میں آباد ہو گئے اور 2 بیٹے وہ ملک شام میں آباد ہو گئے. ملک غسان وغیرہ کا تذکرہ تاریخ میں ملتا ہے. یہ 8 بیٹے جو آباد ہو گئے یہاں پر، انہی کی اولاد میں اوس اور خزرج 2 قبیلے بڑے ہوئے، اور انہی کی اولاد انصار مدینہ کہلاتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی ننیال بھی مدینہ ہے، حضور کے والد کی ننیال بھی مدینہ ہے، اور حضور کی ننیال بھی مدینہ ہے. آئی بات سمجھ میں؟ لہذا رشتہ داریاں قائم ہوئی. اللہ نے اس شہر کو اپنے نبی کے ہجرت گاہ بنایا اور اس کو فضیلت حاصل ہوئی. اللہ کے نبی قیامت تک کے لیے جہاں آرام فرمائے. تو یہ تھوڑی سی تاریخ تھی جس کا بیان کرنا ضروری تھا، ورنہ صرف لفظ ہی کانوں میں رہ جاتے بنی اسرائیل بنی اسرائیل. کون بنی اسرائیل، کیا ہے ان کا پس منظر، کیا ہے ان کے خاندانی حالات، اس کا جاننا ضروری ہے. قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں، اور ان صورتوں کے جو نام ہیں، صورتوں کے نام اس صورت میں کسی خاص مضمون کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس کے مناسبت سے اس صورت کا نام رکھا گیا ہے. چونکہ اس میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اس لیے اس صورت کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی. اب ہم آیت شریفہ پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. سبحان الذی اسری، یہ آیت شریفہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے، اور بہت مختصر میں بیان کیا گیا ہے. اس کی کچھ تفصیلات سورہ نجم میں بیان کی گئی. سورہ نجم میں وہ تفصیلات ہیں، اور سورہ نجم 27ویں پارے میں ہے، اس میں تفصیلات ہیں معراج سے متعلق. اور دیکھو یہاں پر معراج کا لفظ تو آپ کو نہیں ملے گا، یہاں لفظ ملے گا اسرا. اسرا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. تو معراج کے واقعے کو بیان کیا، اور عنوان اس کا ہے اسرا. اسرا مصدر ہے اس کا اسرا. اسرا کے معنی آتے ہیں رات میں سفر کرنا. رات کے سفر کو عرب اسرا کہتے ہیں. اور
معراج کے واقعے کی دو جز ہیں.